بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ ملکی سیاست بھی گرم ہے اور بین الاقوامی سیاست بھی گرم ہے۔ بین الاقوامی محاذ پر تو پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے خطے میں۔ تاجکستان میں سے بھارت کا ایک جو انہوں نے اپنا اڈا بنایا تھا تاجکستان میں، ان کو وہاں سے فارغ کروا دیا ہے۔ تاجکستان نے انڈیا سے کہا ہے کہ پلیز آپ تشریف لے جائیں۔ ڈیفینیٹلی روس اور چائنا کا اس میں مین کردار ہے، لیکن پاکستان کا کیا رول رہا، یہ سب تھا کیا، کیسے ہوا، اور یہ جو اتنی زبردست منہ کی پڑی ہے مودی کو، یہ اس کا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا اور یہ سب کچھ ہوا کیسے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر۔ لیکن سب سے پہلے ذرا ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز پر ہم بات کر لیں۔ 27ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم، اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے ٹویٹ جو کیا ہے تو انہوں نے بیسیکلی جو حکومت کی جو سیکریسی تھی اس حوالے سے، جو حکومت چاہتی تھی کہ بس یہ بند کمرے میں ہی سب کچھ ہو جائے، اس کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا۔ بہت سارے لوگ بہت سکیپٹیکل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ امیدیں نہ لگائیں آپ بلاول سے اور زرداری سے، کیونکہ کل فیصل واڈا نے کہا کہ زرداری ایک عظیم پلانر ہے اور بلاول بھٹو جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دے گا۔ اب ان کے نزدیک فارم 47 کی حکومت قائم رہے، اگر وہ جائے گی تو جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی، اور جھوٹی سچی سازشیں کر کے حکومت، آپ جیتے نہیں ہیں آپ حکومت بنا لیں کسی کے زور پر، تو اس کو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ سیاست کی شطرنج کا بہت بڑا پلیئر ہے۔ اب معیار یہ آ گیا، بہرحال اپنے اپنے ان کے خیالات ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں کا، جیسے میں کہہ رہا ہوں، یہی کہنا ہے کہ بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہ کریں آپ۔ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اسی تنخواہ پر کام کریں گے، لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ 18ویں ترمیم، اس کو تو یہ کہتے تھے کہ ہماری ٹرافی ہے، تو اس کو کیسے یہ رول بیک کریں گے اور صوبوں سے اختیارات مرکز کو دے دیں گے؟ پھر ججز کی جو ٹرانسفر ہے، اب آپ اس میں اس شک میں ہے کیا؟ یعنی وفاقی حکومت اب ججز کی ٹرانسفر کر سکے گی ہائی کورٹس کے، لا منسٹری جو ہے وہ رپورٹ بنا کے دے گی وزیر اعظم کو، وزیر اعظم صدر کو بھیجیں گے اور جج تبدیل، نہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تیری رائے کیا ہے، تو نے جانا ہے نہیں جانا، نہیں، خلاص وہ چلا جائے گا۔ تو پھر کیا رہ گیا عدلیہ کی انڈیپینڈنس اور جوڈیشل جو وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹس، یعنی عدلیہ نے حکومت کو اور عدلیہ کو علیحدہ کیا، سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ تھا، اس کو واپس لیا۔ یہ کولونیلزم انگریز کرتا تھا ایسے رعایا پر کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب کیا ہوگا، علاقے کا جو ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وہ کہے گا میجسٹریٹ سے، جو وہ کہے گا وہ کرے گا، اپنے مخالفین کو اٹھائے گا، پکڑے گا، بند کرے گا۔ تو یہ ایک نیا، وہ جو ایک کلونیل سوچ تھی انگریز کی، وہ اب دوبارہ یہ اس کو نافذ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب جو آرٹیکل 243 جو ملٹری کمانڈ ہے، اس میں بھی تبدیلی لا رہے ہیں۔ ابھی جو چیزیں آئی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک CDS کا عہدہ بنایا جا سکتا ہے، اور جو تقرر ہے اگلے جرنیل کا، وہ اب وزیر اعظم اور صدر نہیں کریں گے۔ وہ جو CDS کے چیف ہوں گے، جو بظاہر بتایا جا رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب ہوں گے، یہ اختیار ان کے پاس چلا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے لیے ڈیبیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ڈیبیٹ، کیونکہ آؤٹ رائٹلی تو لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، لیکن آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں، اس کے فوائد بتائیں۔ فوائد، اس کا فائدہ تو ہے کوئی نہیں۔ تو جو پہلے وزیر اعظم صدر نام کے تھوڑے بہت وہ اپوائنٹمنٹ ہوتے تھے، تو ایک تاثر آتا تھا کہ یہ ایک سویلین لیڈ رول ہے، ڈیموکریسی ہے، لیکن اس میں جو اب دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، نون لیگ کی اپنی جماعت کیا فیصلہ کرتی ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایون جو ہمارا جو ادارہ ہے اس کی طرف سے بھی کوئی پرپوزل آ جائے۔ ابھی ہم یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ انہوں نے بنا کے دیا۔ بعض اوقات جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ شاہ سے 2 ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں، تو وہ ابھی یہ پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال میرے خیال میں جو بلاول بھٹو نے جو یہ ٹویٹ کر کے ایشوز کو بتایا ہے نا، انہوں نے ایک پنڈورا باکس کھولا ہے، اور حکومت کی جو کوشش تھی کہ کمرے کے اندر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں ہو جائیں، آئی تھنک ہی ہیز پٹ اے بریک ٹو دیٹ۔ اب وہ آتے ہیں واپس، اب ان کی اپنی CC کا اجلاس اور پھر دوسرے قائدین سے ملاقاتیں، اور لیٹ سی کہ حکومت کی کیا اپروچ ہے۔ تو ایک ویری انٹرسٹنگ سینیریو جو ہے یہ بن رہا ہے۔ دوسری بات، شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئیں
وہ اب کھل کے آ گئی بات. آج راجہ سلمان اکرم صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ مجھے تو بالکل نہیں پتہ تھا یہ کون لوگ آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. یہ آئے ہیں، ملے ہیں، مل کے چلے گئے ہیں. میں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا، آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں، اور کل بھی عمران خان کے ساتھ رہوں گا. تو وہ جو ایک موو انہوں نے بنائی، جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے تھے، وہ اپنی موت آپ مر گئی، آپ سمجھیں. ویسے تو آج میں دیکھ رہا تھا عمران اسماعیل صاحب اب جماعت اسلامی کی طرف چلے گئے ہیں. تو لیکن یہ ایک بڑی بھونڈی کوشش میں اسے کہوں گا، اور اپنی وفاداریاں بیچ کے بھاگ کے اب دوبارہ واپس آ کے اس جماعت کو کہنا کہ ہم درد دل رکھتے ہیں، میرا خیال ہے اٹس ٹو مچ. اتنے نائیو نہیں ہیں پاکستان کے لوگ کہ اس کو بلیو کریں گے. اب میں نے آپ سے جو بات کہی سفارتکاری، یعنی ایئرپورٹ بیس جو تاجکستان کے اندر تھا، 20 سال پہلے بھارت نے اس کو لیا، اور اپنا یہ ایک ہی بیس تھا، انفراسٹرکچر بھارت کے باہر لے کے گئے. علاقہ بڑا زبردست ہے. آپ افغانستان پہ نظر رکھ سکتے ہیں، چائنا پہ نظر رکھ سکتے ہیں، پاکستان پہ نظر رکھ سکتے تھے. یہ ڈیولپ انہوں نے تاجکستان کے ساتھ معاہدہ کر کے تو اس کا قبضہ لے لیا. لیکن نہ تو یہاں پر کوئی اسکواڈ رکھا، نہ مستقل پرسنل رکھے. 20 سال سے ان کے پاس ہے. اور اب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید امریکہ کو آفر کر رہا ہے بھارت کہ یہ میرے پاس بیس ہے تو اس کو ہم نگرانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ رشیا کے بالکل نزدیک ہے. تو رشیا نے کہا کہ میں یہاں کی فضاؤں کو کنٹرول کرتا ہوں. انہوں نے تاجکستان سے یہ کہا. اور اسی طرح چائنا جو ہے اس کا بھی بڑا انفلوئنس ہے تاجکستان پہ، کیونکہ انفراسٹرکچر انہوں نے بنایا ہے، روڈز انہوں نے بنائی ہے، اور پھر BRI پر بھی نظر رکھنی ہے. تو چائنا اور رشیا نے یہ کہا تاجکستان سے کہ آپ انڈیا کو فارغ کریں. اور اس میں رول آتا ہے پاکستان کا. پاکستان نے تعاون بڑھایا، فوجی تعاون بڑھایا، انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک، ٹریننگ کی بات بھی کی. تو جب چائنا اور رشیا نے یہ بات کہی تاجکستان کو، تو پاکستان نے بھی اپنا پلڑ ڈالا. تو یہ تینوں ممالک ایک بلاک کی صورت میں سامنے آئے اس خطے میں، اور یہاں سے انڈیا کی چھٹی کرا دی. اب آپ مجھے بتائیں، وہ مودی جو کوآڈ میں ہے، امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس خطے میں تھانے داری کا سوچتا تھا، لیکن کیونکہ یہاں پر روس اور چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر، اور اس میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ جو مئی میں مارکا ہوا فوجی، اور پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی بری افواج نے جس طریقے سے جنگ لڑی اور بھارت کو شکست دی، وہ پوری دنیا نے اس کو نقش کر لیا اور پاکستان کی ایک سے بن گئی. تو وہ 20 سال پرانا جو انفراسٹرکچر بڑھانے کے لیے انڈیا نے جو لیا تھا بیس، جس کو یعنی ایئر بیس کہتے ہیں، وہ اب انہوں نے فارغ کروا لیے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. اور چائنا اور روس کے ساتھ جو ہمارا تعاون اور اشتراک ہے، اس کی ایک بڑی زندہ مثال ہے. تو پاکستان اپنے فیصلے خود کرے، اور اگر اس بیچ میں کہیں آپ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی لے آئیں، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، یہ جو آپ نے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا ہے، اگر آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، ایگو سے ہٹ جائیں، اور چانس دیں، موقع دیں اس ملک میں فری فیئر الیکشنز کا، اور پھر جو بھی جیتے اس کو آپ حکومت دے دیں، تو یقین کریں اس وقت پاکستان ایسی پوزیشن میں ہے کہ ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ذاتی انا سے باہر نہ نکلے تو پھر ان چیزوں کا کامیابیاں ضرور ملیں گی، لیکن جو بڑی کامیابی ہم چاہتے ہیں شاید اس کے لیے پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے کے بعد.